الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت ہی قابل احترام حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہ، علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائی عزیزو، آج کی یہ نشست درس قرآن کے عنوان سے عنوان ہے، اور اس میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کا حکم فرمایا گیا وہ مقام اہل بیت رضی اللہ عنہ، خاص طور پر تو میں کوشش کروں گا کہ ادھر ادھر کی باتوں کے علاوہ اس سے بچتے ہوئے اس مجلس کو درس قرآن کریم ہی کے ماحول کے اندر اس کو استقام تک پہنچایا جائے، اور اہل بیت علیہم الرضوان، ان کے مقام، ان کے منصب، ان کے احترام، دین میں ان کی حیثیت، قرآن اور حدیث کے اندر ان کی جو فضیلت ہے اسی پر گفتگو کی جائے۔ یہ 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کی ابتدائی آیات ہے، سورہ احزاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور دکھلاتی نہ پھرو جیسا کہ دکھانا دستور تھا پہلے جہالت کے وقت میں، اور قائم رکھو نماز اور دیتی رہو زکوٰۃ اور اطاعت میں رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندی باتیں، اے نبی کے گھر والوں، اور ستھرا کر دے تم کو ایک ستھرائی سے۔ اس آیت کریمہ کا جو اصل مصداق ہے، جو اس سے مراد ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین ہیں، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے یا نساء النبی یہ کہہ کر مخاطب فرمایا، اور انہی کا ذکر چل رہا ہے، اور اس میں فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی عورتوں، جن کی گھر والی ہو، تم نہیں ہو
جیسے ہر کوئی عورتیں یعنی عام عورتیں نہیں ہو تم، اگر تم ڈر رکھو سو تم دب کر بات نہ کرو، پھر لالچ کرے کوئی جس کے دل میں روگ ہے، اور کہو بات معقول۔ یعنی اس میں فرمایا گیا کہ تم سے کوئی مخاطب ہو، پردے میں ہی آ کے بات کرتے تھے، تو ان کے سامنے معمول کے مطابق جو عورت کی فطرت ہے کہ عورت کے لب و لہجہ میں نرمی ہوتی ہے، تو اس سے ہٹ کر تم بات کرو۔ تم عام عورتیں نہیں ہو، تم نبی کی عورتیں ہو، تو ذرا کھنک کر، ذرا ڈٹ کر اور روب اور دبدبے کے ساتھ بات کرو کہ جو آپ سے پوچھنے کے لیے کو آیا ہے، کسی بات کو معلوم کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کی نرم بات جو ہے، نرم لب و لہجہ اس کے دل میں کوئی خرابی پیدا نہ کر دے۔ ایک تو یہ ہے کہ بظاہر خطاب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو فرمایا ہے، لیکن ان کے ذریعے یہ اصول، یہ قوانین، یہ قرینہ، یہ انداز اور عورتوں کو غیر محرموں سے اگر کبھی مخاطب ہونا پڑ جائے تو کیسے مخاطب ہوں، اس کے اندر نرمی بھی ہونی چاہیے۔ یہ پوری امت کے لیے ایک قانون اور ایک ہدایت جو ہے اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ یہ بات سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین، ایمان والوں کی مائیں، آپ کی بنات طاہرات، آپ کی بیٹیاں اور آپ کے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا ہے۔ ان سے کوئی بات ہو گئی، کوئی واقعہ ہو گیا، اس واقعے اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہدایات عطا فرمائی، کہیں سرزنش کی، ڈانٹ ڈپٹ کی، کہیں ان کے اچھے کاموں کی تحسین کی اور ان سے انعامات کا وعدہ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں دین کے جو مسائل آئے ہیں، یہ انہی ہستیوں کے ذریعے امت تک پہنچے ہیں۔ اس وقت ایمان والے وہی تھے، ایمان والیاں اور ایمان والے صحابہ اور صحابیات ہی تھے، اور سب سے زیادہ جو قریب تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے تھے۔ آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بنات طاہرات ہیں، آپ کے داماد ہیں، وہ سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تو جس کو جتنا موقع ملا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا، آپ کی رفاقت کا اور آپ سے خیر حاصل کرنے کا، اسے جو کچھ ملا اس نے پوری دیانتداری کے ساتھ امت کو منتقل کر دیا۔ یعنی الفاظ میں بھی کمی بیشی نہیں تھی۔ ایسا بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ایک موقع پر ارشاد فرمائی، اس میں الفاظ کچھ اور ہیں، وہی بات کسی دوسرے موقع پر ارشاد فرمائی تو اس میں الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہے، کچھ الفاظ نہیں آپ نے ارشاد فرمائے، یا کچھ الفاظ جو ہیں وہ آپ نے زائد ارشاد فرما دیے۔ تو جس نے جیسے سنا، کہیں لفظ کم ہے تو اس نے ویسے ہی سنایا کہ میں نے ایسے سنا ہے، ایسے فرمایا آپ نے۔ جو روایات ہیں حدیث، کہیں لفظ کوئی زیادہ ہے تو اس نے ویسے ہی سنائے کہ میں نے یہ الفاظ ایسے سنے تھے۔ یہ دیانت اچھا کہ اپنی طرف سے کوئی لفظ نہ بڑھایا نہ کم کیا۔ اذان بول رہے تھے۔
ہاں جی، میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اور صحابیات نے پوری جانبداری کے ساتھ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات سنے اس کو ویسے ہی آگے منتقل کر دیا، اور جو عمل کرتے ہوئے دیکھا اس عمل پر خود بھی قائم ہوئے، اور امت کو بھی وہ عمل ویسے ہی منتقل کر دیا۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، بدنی عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ تو جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان عبادات کو جیسے ادا کیا صحابہ نے ویسے ہی اس پر عمل کیا۔ تو دونوں صورتوں سے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، دونوں حجتیں پوری کی حضور علیہ السلام نے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی یہ دونوں حجتیں پوری کی۔ جیسے سنا، جیسے کرتے دیکھا، ویسے امت کو منتقل کر دیا۔ تو یہ بات طے ہے کہ آج جو قرآن کریم ہمارے پاس ہے یہ بالکل وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جو آپ کی احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہیں جو ذخیرہ ہے، یہ وہی ہیں جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ کسی نے گڑبڑ کی تو محدثین نے امت پر احسان کر کے ان ساری گڑبڑ ہونے والی حدیثوں جو گھڑی گئی ہیں ان کو صاف کیا، نکال کر الگ رکھ دیا، اور ان راویوں پر بحث کی کہ یہ جھوٹے تھے، ان کی شہرت ہی یہی تھی کہ یہ باتیں کرتے تھے۔ یہ امت پر احسان کیا۔ تو اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، حدیثوں میں تو غلط حدیث بھی آ گئی ہیں، تو ہمارے اس بیچارے مسلمان بھائی کو علم نہیں ہے کہ حدیث کیا ہے، حدیث پر کیا محنت ہوئی ہے، تو اس کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ علم ان تک پہنچائیں، بجائے لڑنے کے بحث کرنے کے، یہ علم ان تک پہنچائیں کہ جو حدیثیں غلط ہیں، گھڑی گئی ہیں، وہ محدثین نے الگ کر دی، بتا دیا کہ یہ ان بنیادوں پر جھوٹی ہے کہ بندہ ہی جھوٹا تھا۔ تو ہمارے پاس جو دین ہے بالکل تر و تازہ ہے، جیسے حضور علیہ السلام پر نازل ہوا ویسے ہی آج ہمارے پاس موجود ہے، بالکل تر و تازہ ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک تو یہ فرمایا کہ تو میں نے عرض کیا کہ اس سے پچھلی آیت میں یا مثال نبی، یہ بات آ رہی ہے نبی کی عورتوں، تو نبی کی عورتیں ان کی گھر والی ہیں، تو آگے بھی جو بات ہو رہی ہے وہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہو رہی ہے، امہات المومنین کے بارے میں، تو وہی اہل بیت ہیں۔ تو ان سے فرمایا کہ اپنے گھروں میں اب ٹھہری رہو۔ زمانہ جاہلیت میں جیسے عورتیں باہر نکلتی تھی بے حجاب ہو کر اور بے تکلف ہو کر، بند سنور کر، تم عام عورتیں نہیں ہو، تم امت کے لیے رہنما ہو، تمہاری ہر بات اور تمہارا ہر عمل جو ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے، امت نے تم سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو ساری امت کے اندر تم سب سے زیادہ بلند عورتیں ہو، اس لیے تم اب ایسے گھروں سے باہر نہ نکلا کرو، قرار پکڑو، گھروں میں بیٹھی رہو۔ اور کیا کرو گھروں میں بیٹھ کے؟ اللہ اکبر، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز کو قائم کرو، نمازیں پڑھو، مال آ گیا تو زکوٰۃ ادا کرو اگر نصاب پورا ہو گیا، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرو، اطاعت کرو۔ اب دو باتیں تو آ گئی، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تیسری بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ تو اس پیروی کے اندر ایک انسان کی پوری زندگی آ گئی اس کے اندر، کہ صرف نماز کا اور زکوٰۃ کا، روزے اور حج کا نام ہی دین نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی کے جو اعمال ہیں وہ قرآن، حدیث، سنت، اجماع امت یعنی صحابہ کے عمل کے عین مطابق ہوں تو وہ دین ہے۔ تو زندگی کا ہر عمل جو ہے اس کو سنت کے مطابق کرو، قرآن کے حکم کے مطابق کرو، حدیث کے مطابق کرو، تو وہ دین ہے۔ تو ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی، دونوں حجتیں پوری کی ہیں، قرآن سے بھی حدیث سے بھی۔ اب دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ
دور کرے تم سے گندی باتیں اے نبی کے گھر والوں، اور ستھرا کر دے تم کو ایک ستھرائی سے۔ اب واقعہ یہ ہے، پس منظر بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ آپ نے مجھے دیر سے یہاں پہنچنے کا انتظام فرمایا، ورنہ میں تو مغرب کی نماز کے فوراً بعد شروع کر دیتا تو مسئلہ نہیں تھا۔ غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارا مال دیا، غنیمت کا فتح بھی ہوئی، غنیمت کا مال بھی آیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کے پاس بہت مال آ گیا اور ان کی معاشی حالت بہتر ہو گئی، تو امہات المومنین کے دل میں یہ خیال آیا کہ مال آ گیا ہے، اب تو معاشی تنگی دور ہو گئی ہے، تو کیوں نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کریں کہ ہمارا کو وظیفہ بڑھا دیں، کو نام نفقہ بڑھا دیں، اور گھر کے اندر جو ہے وہ آسانی پیدا ہو جائے کھانے پینے میں، خرچ کرنے میں، ضروریات پوری کرنے میں، تو ہمارا کچھ روزینہ بڑھ جائے، ہمارے لیے آسائشیں پیدا ہو جائیں، ہماری معاشی تنگی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ کیونکہ حالات یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور یہی امہات المومنین گواہی دیتی ہیں، خصوصاً ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ مہینہ مہینہ بھی ایسا گزرا ہے کہ گھر میں چولہا نہیں جلا، بس کھجور ہے، پانی ہے، کھجور ہے، دودھ ہے، حضور السلام اسی سے گزارا کر رہے ہیں، چل رہے ٹھیک ہے۔ نبی تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے مسلمان، اپنے امتیوں کے لیے تو قرض لے کر ان کی ضروریات کو پورا کیا، لیکن اپنے لیے قرض نہیں لیا حضور، ہاں دوسروں کی ضروریات پوری کی ہیں حضور علیہ السلام نے۔ تو یہ کیفیت تھی گھر کی۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھی اب مال وال آ گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی ان کے ذہن میں تھا کہ کیسر و کسرا بادشاہ ہیں جو ان کے نوکر چاکر اور ان کے گھر والیوں کے کتنے ان کے وسائل، تو ہم بھی تو دو جہاں کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ہم کو کم ہے کسی سے، تو ہمارے پاس بھی مال وال اب زیادہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے مطالبہ کیا مل کے سب نے کہ کچھ ہمارے ساتھ مہربانی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار کی گئی کہ میرا گھر تو فقر کے لیے مشہور ہے، حضور کے خاندان نے مال جمع نہیں کیا، مال جمع نہیں کیا، اب تو سادات کے پاس بڑا مال آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہمیں بچائے، بڑا مال آ گیا ہے سیدوں کے بعد حضور کے صدقے میں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں مال نہیں تھا، گھر میں سونے کا ٹکڑا بھی کہیں سے آیا تھا، ہدیہ پڑا ہوا تھا، آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، اقامت ہو گئی، آپ نے نماز بھی کرائی، چھوڑ کر فوراً گھر تشریف لے گئے، واپس آئے کچھ دیر کے بعد، تو صحابہ نے سوال کیا، صحابہ کے سوالات ہی ہم تک دین پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو نماز پڑھانے لگے تھے، آپ مصلی چھوڑ کے گھر تشریف لے گئے، خیریت تو ہے؟ پریشانی ہوئی کہ گھر میں پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جب کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا، تو کہیں سے کسی نے ہدیہ بھیجا، وہ سونا تھوڑا سا پڑا ہوا تھا، تو مجھے اللہ سے حیا آئی کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاؤں مصلی پہ اور میرے گھر میں مال پڑا ہو، یہ مقام نبوت ہے، یہ ہمارے بس کا کام نہیں۔ تو میں واپس گیا ہوں، میں جا کے اس کو صدقہ کر کے آیا ہوں، گھر سے نکال کے آیا ہوں کہ میرا گھر خالی ہے، اب اللہ سے مانگو۔ تو نبی تو خالی گھر کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، ہم گھر بھرتے رہتے ہیں پھر بھی مانگتے رہتے ہیں، بڑا فرق ہے۔ تو یہ مقام نبوت ہے۔ تو حضور کو ناگوار گزرا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی حضور کی ناگواری جو ہے وہی اللہ کو پسند تھی کہ حضور نے جس بات سے ناگواری کا اظہار فرمایا وہ صحیح ہے۔ تو پھر اس پر یہ پھر آیتیں آئیں، اللہ چاہتا ہے کہ یہ رجس ہے۔ اب رجس جو ہے اس لفظ کے قرآن کریم میں مختلف معنی آئے ہیں، مختلف جگہ پہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، گناہ بھی ہے، بری باتیں بھی ہیں،
تو اتنی سی بات کہ ہمارے پاس مال آ جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے گندگی کہا کہ یہ مال تمہارے لیے گندگی ہے، تم نبی کی بیوی ہو، مال طلب کرتی ہو۔ اور پھر انہی آیات میں آگے یہ فرمایا کہ اگر تو دنیا چاہیے نا تو حضور السلام فرمایا کہ ان کو مال دے دو اور ان کو فارغ کر دو، ان کو کپڑوں کے جوڑے دے دو، جن کو اور ان کو مال دینا نقد دے کے نا ان کو طلاق دے دو، ان کو فارغ کر دو، ان سے کہہ دو کہ اگر مال چاہیے تو یہ لو اور جاؤ، میرے گھر مال کی طلب رکھنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو پھر میرے ساتھ ایسے ہی گزارا کرو جیسے میں فقر و فاقہ میں گزارا کر رہا ہوں۔ تو کمال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے سوال کیا، 1 مہینہ بیٹھے رہے مکی، آپ جاتے نہیں تھے، اتنا طبیعت پر گراں ہوئی یہ بات۔ حالانکہ یہ عام عورتوں کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ عورتیں مطالبہ کرتے ہیں، ضروریات زندگی ہے، لیکن اللہ فرما رہے تم عام عورتیں نہیں ہو، تم امت کی رہنما ہو، امہات المومنین ہو، تمہیں یہ زیبا نہیں کہ تم نبی سے کہو کہ ہمیں مال دو اور ہماری معاشی حالت جو ہے وہ کیسر و کسرا کے مقابلے میں بہتر ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر بھی جا کے حضور السلام کو کچھ آپ کی طبیعت کو کوئی تر و تازہ کرنے کے لیے خوش طبی کرتے تھے، کوئی باتیں ایسی کہ حضور تبسم فرمائے۔ پھر حضرت عمر گئے، انہوں نے بھی ایسی باتیں کی، اور دونوں نے اپنی بیٹیوں کو، حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا جا کے اور حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو ڈانٹا جا کے۔ یہ اہل بیت ہے نا کہ یہ تم نے کیا مطالبہ کر دیا، خبردار حضور الصلوۃ والسلام کی جو خواہش ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، اور یہ جو آپ کو شرف ملا ہے یہ کسی کو نہیں ہے، تم پوری امت کی ماں ہے، اگرچہ ہماری بیٹیاں ہو لیکن درجے میں ہماری بھی ماں بن گئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت کچھ اس میں بشاشت آئی تو آپ گھر تشریف لے آئے۔ آپ جب گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تشریف لائے انوشکار صاحب، مطلب آپ نے فرمایا کہ میں تم ساتھ تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اپنے باپ سے مشورہ بھی کر لینا۔ مشورہ نہ پسند کیا، آپ کے زوجیت میں ہم آ گئے تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی بات کی، بس آپ کو ناگوار گزری، ختم بات، کوئی مطالبہ نہیں، جس طرح آپ زندگی گزاریں گے ہم آپ کے ساتھ وفا کریں گے۔ تو پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے پوچھا، اسی طرح دیگر ازواج مطہرات سے پوچھا، تو ہر بیوی نے یہی کہا جو اماں عائشہ نے فرمایا تھا، وہی جملے سب نے کہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم توبہ کرتے، توبہ توبہ توبہ، آئندہ ایسی بات ہماری زبان سے آپ نہیں سنیں گے۔ تو یہ اہل بیت ہیں۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ماحول کے اندر بحث کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے، کسی بھی موضوع کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے، اس میں اتنی ملاوٹ کر دی جاتی ہے کہ وہ اصل بات ہی گم ہو جاتی ہے۔ بھی اہل بیت تو ہم نے کہہ دیا، کون ہے اس سے مراد؟ تو اس سے مراد جو لوگ ہیں وہ میری خواہش کے مطابق ہوں گے یا قرآن اور حدیث کے حکم کے مطابق ہوں گے؟ تو ایک اہل بیت ہیں جن کو قرآن کریم نے بتلایا کہ یہ امہات المومنین ہیں، یہ اہل بیت ہیں، اور دوسرے اہل بیت وہ ہیں جن کو حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اب اگر کوئی امہات المومنین کو سوائے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی ساری 12 ازواج کو، 13 ازواج ہیں کل، 2 باندیاں تھیں، آپ نے آزاد کر کے ان کو بھی نکاح میں شامل کر دیا تھا، سیدہ ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ بنت شمعون۔
رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو بھی پھر آزاد کر کے نکاح میں شامل کر دیا، 13 ہیں۔ تو ایک کو اہل بیت کو شامل کریں کیونکہ ان کی اولاد میں سیدہ فاطمہ ہے، سیدہ رقیہ ہے، سیدہ زینب سب سے بڑی ہیں، سیدہ ام کلثوم ہے، انہی سے اولاد ہوئی حضور علیہ السلام کی۔ تو باقی ساری 12 ازواج کو اہل بیت سے نکال دو۔ بیت مانے گھر ہے، اہل مانے والے، گھر والے، گھر والی۔ تو یہ نقطہ نظر غلط ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ یا نساء نبی، اے نبی کی گھر والی ہو، نبی کی بیوی ہو، تو ساری اس کے اندر آ گئی، ایک کی بات نہیں کی گئی۔ تو قرآن کریم نے ہمیں اہل بیت جو بتائے وہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 9 ہجری میں ایک واقعہ ہوا، نجران کا عیسائیوں کا تو وفد آیا، حضور سے بحث کی، گفتگو کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب ارشاد فرماتے رہے۔ حضور کی عادت شریفہ تھی، آپ کا خلق عظیم تھا، آپ کا عظیم اخلاق تھا کہ آپ کبھی بھی گفتگو کے اندر سطحی انداز اختیار نہیں فرماتے تھے، کبھی کوئی ہلکا لفظ نہیں آپ کی زبان سے نکلتا تھا۔ یہ شان نبوت ہے، تو اس کے اندر دعوت ہوتی تھی، اس کے اندر محبت ہوتی تھی، اس کے اندر اس کو ایمان والا بنانے کی ایک فکر مندی ہوتی تھی، درد مندی ہوتی تھی۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی اور ان کو جوابات ارشاد فرماتے رہے، لیکن وہ ایسے بدتمیز تھے کہ وہ الجھتے رہے اور تم دو تیز ہو گئے۔ تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اور نبی کا کوئی بھی عمل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے، نہ کوئی بات نہ کوئی عمل، جو فرمایا اللہ کے حکم سے فرمایا، جو عمل کیا اللہ کے حکم سے کیا، وہی دین ہے۔ ہمارا کہا ہوا، ہمارا کیا ہوا عمل دین نہیں ہے، نبی کا فرمایا ہوا، نبی کا عمل کیا ہوا ہی دین ہے۔ جیسے ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ سادہ سا جملہ کہتے ہیں، دوستوں بزرگوں، دین نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا۔ کتنا سادہ سا جملہ ہے اور پوری دین کی تعلیم اس کے اندر آ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے وہ آیت بھی نازل ہو گئی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تم بھی لے آؤ اپنے بیٹوں کو، میں بھی لے آتا ہوں۔ تو حضور کے بیٹے تو حسنین کریمین ہی تھے نا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ آپ کے حقیقی بیٹے تو فوت ہو گئے، بچپن میں فوت ہو گئے، تو یہی پھول تھے۔ حضور فرماتے تھے ہمارا ریحانتان، یہ میرے پھول ہیں دونوں دنیا کے اندر۔ حضور چومتے بھی تھے، اللہ اکبر، حضور پیار بھی کرتے تھے۔ میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، تو ایسا ہی ہوتا ہے، دادا اور نانا اپنے پوتوں نواسوں کو بیٹا ہی کہتے ہیں، ان سے پیار بھی کرتے ہیں، بلائیں دیتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، منہ چومتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہتے کہ تم بھی لے آؤ اپنے بیٹے، میں بھی لے آتا ہوں، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، میں بھی اپنی عورتیں لے آتا ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، وہ ہلاک ہوگا۔ اللہ کی لعنت اور پھٹکار جس پہ آئے، تو وہ موقع آیا ہی نہیں، وہ بھاگ گئے، مبالغہ نہیں کیا انہوں نے۔ مبالغہ میں ہوتا یہی ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کھڑے ہو کے، ہم صحیح ہیں تو اللہ ہماری مدد کر، اور جو ہمارے مقابلے میں غلط ہیں ان کو ہلاک کر۔ تو وہ ڈر گئے، ان کو پتا تھا کہ نبی سچے ہیں، اندر سے مانتے تھے، لیکن ضد پر اڑے ہوئے تھے، جہالت پر اڑے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں حضرت حسن آ گئے، حضور باہر نکلے گھر سے، حضرت حسن آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک میں حضرت حسن کو لے لیا، پھر حضرت حسین آ گئے، حضور نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، پھر سیدہ فاطمہ آ گئی۔ تو یقین کر لو کہ انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی ہوگی، فاطمہ ایسے باہر نہیں آئی، نبی کی بیٹی ہے، جس کا جنازہ بھی رات کو نکلا تھا اور چھپا ہوا تھا کہ کسی کی نظر بھی جنازے پر صحیح طرح نہ پڑے۔ اللہ اکبر، روشنی نہیں ہے، تاریکی میں جنازہ ہوا، تو وہ بھی آ گئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو سارے آتے گئے نا کہ کیا معاملہ ہے بات، تو حضرت علی بھی آ گئے، حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا اور پھر کیا فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی، کہ یہ اے اللہ میرے اہل ہیں، میرے اہل۔ یہ حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو اب یہ کون ہو گئے چار؟ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو یہ معاملہ بھی حل ہو گیا کہ بیت والے کون؟ فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میرے گھر کے اندر رہنے والے ہیں۔ اب آیت کریمہ میں اس میں یہ جو فرمایا عمران کی آیت ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنے بیٹوں کو، تو حضور تو اپنے بیٹوں کو لے آئے، تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو تم لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں۔ تو حضور کی عورتیں ایک ہی بات نہیں کی، اگر یہ موقع آتا وہ بھاگ نہ جاتے تو حضور امہات المومنین کو بھی لے آتے، آ جاؤ سارے، لے آتے ان کو بھی۔ اور رہی بات یہ کہ سیدہ فاطمہ ہی کو کیوں شامل کیا، بھائی وہ آئی وہی، پہلی بات تو یہ کہ تشریف وہی لائی۔ دوسری بات جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جہاں مغالطہ دیا جاتا ہے کہ اہل بیت میں سیدہ فاطمہ ہی شامل ہیں، حضور کی 3 بیٹیاں انتقال فرما چکی، وہ زندہ ہی نہیں تھی، تو وہ ہوتی تو آتی۔ تو یہ مغالطے ہیں جو دیے گئے۔ اب میں اب یہ کرتا ہوں کہ اہل بیت ایک تو ہمیں قرآن سے معلوم ہوئے، وہ ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں۔ ایک اہل بیت ہمیں حضور کے رشتہ دار، حضور کے نواسے، حضور کے داماد، حضور کی بیٹی، یہ ہمیں معلوم ہو گئے۔ تو حضور کے داماد اور بھی تو ہیں، حضرت عثمان نہیں ہے، 2 بیٹیاں ان کے گھر گئی ہیں، جیسے بات کی گئی، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، وہ بھی تو داماد ہیں، حضور کے گھر آتے جاتے تھے، حضور ان کے گھر جاتے تھے، جب وہ حیات تھی تو حضور ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ تو حضور السلام کے داماد ابو العاص مقسم بھی تھے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سب سے بڑی بیٹی، وہ ان سے بیاہی ہوئی تھی، اور وہ گرفتار بھی ہوئے تھے، مدینہ طیبہ میں آ گئے بدر کے بعد، تو صحابہ نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ ابو العاص مقسم نام ہے ان کا، بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھا کرو، کبھی یہ نام بھی رکھ دیکھو۔ ان کا نام مقسم ہے، اور ان کا لقب جو ہے وہ لقیط ہے، لام قاف یا طا، لقیط، کبھی یہ نام بھی رکھے، حضور کے داماد ہیں تو بڑی برکت ہوگی گھر میں۔ ابو العاص ان کی کنیت ہے، تو صحابہ نے پکڑ لیا۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، انہوں نے وہ اپنا ہار جو ہے، جو اماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا، تو وہ بھجوایا کہ یہ فدیہ لے لو اور اس کو چھوڑ دو۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور قانون نکاح بھی ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس موقع پہ یہ جب مکمل ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہار لے لو فدیہ، اور میرے اس شوہر کو رہا کر دو۔ تو صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ او میرے ساتھیوں، او میرے سجنوں، یہ میری بیٹی نے ہار بھیجا ہے زینب نے، اگر تم اس کو لے لو فدیہ میں، بیت المال میں جمع کر لو اور میرے اس داماد کو رہائی دے دو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں تو پکڑا ہی آپ کی وجہ سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رہا کر دو، ہم رہا کر دیتے ہیں، فدیہ ہم نے کیا لینا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اس ہار کو دیکھ کہ یہ زینب کی اماں خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، اور یہ متاع عزیز ہے میری بیٹی، اس نے اس یادگار کو بھی اپنے خامن کے لیے۔ اور یہ بھی ہوا کہ وہ ملنے کے لیے آئے تو سیدہ زینب نے پاس نہیں بیٹھنے دیا، کہا اٹھ جاؤ، اللہ کا حکم آ گیا ہے، لا تنکحوا المشرکات، اب نکاح نہیں ہو سکتا مشرک کے ساتھ، تو میرے ساتھ نہ بیٹھو، پہلے ایمان قبول کرو پھر میرے ساتھ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی تو اہل بیت ہیں،
یا گھر میں داماد کو نہیں گھسنے دیتے؟ وہ ہے واقعہ ایسا کہ داماد سے سارے گھر والے پردہ کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ کو کوئی دعوت نامہ بھیجتا ہے ماں اہل و عیال، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شادی میں شریک ہوں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شریک ہوں؟ تو گھر میں یہی ہوتے ہیں نا، بیوی بچے ہوتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بچوں کو اس میں سے اہل بیت میں سے نکال دیں، یا بچوں کی ماں کو اہل بیت سے نکال دیں۔ آپ سارے جائیں گے، ویسے کوئی نہ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن دعوت تو سب کو ہے، گھر والے ہیں۔ تو حضرت علی بھی اہل بیت میں ہیں، حضرت عثمان بھی اہل بیت میں ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو العاص مقسم وہ بھی اہل بیت میں ہیں، مسلمان ہو گئے تھے پھر وہ۔ اور اسی طرح حضرت ابو سفیان حضور کے سسر ہیں، ان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رملہ حضور کے نکاح میں ام المومنین ہیں۔ سب سے زیادہ حق مہر ان کا ہے، 400 دینار ہیں، سونے کی اشرفیاں ہیں 400۔ آج کے دور میں وہ کم از کم بھی 2-3 کروڑ سے 3 کروڑ بنتا ہے اس کا، آج کے دور میں قیمت لگائی جائے۔ تو وہ بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے وہ ادا کیا تھا حضور سے اجازت لے، وہ اندر سے مسلمان ہوا تھا، لیکن عیسائیوں کی اکثریت ہی حبشہ میں، اس لیے اس نے اظہار نہیں کیا۔ خطبہ نکاح بھی اس نے پڑھا، ایک اس نے پڑھا، دوسرا حضرت جعفر نے پڑھا، اور دونوں نے اللہ کی توحید بیان کی۔ خیر، تو ابو سفیان بھی تو گھر میں آتے تھے، وہ جب مسلمان نہیں تھے وہ بھی آئے اور حضور کے بستر پر بیٹھنے لگے۔ گھر میں آئے، ام حبیبہ رملہ اپنی بیٹی کو ملنے، تو حضور کے بستر پر بیٹھنے لگے، تو سیدہ ام حبیبہ نے ہاتھ پکڑا اور کھینچ لیا، میں یہاں مت بیٹھو، یہ نبی کا بستر ہے، اس پر تو پاک آدمی بیٹھ سکتا ہے، تم مشرک ہو، ناپاک ہو، نجس ہو، نبی کے بستر پر میرا باپ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تھی وہ ایمان کی محبت جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی تھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ کمال کرتے ہیں، کامل ایمان ہے، مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ ایمان تمہارا مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ صحابہ نے وہ محبت کر کے دکھائی اور ایمان مکمل کیا۔ حد ہو گئی ہے، اگر ان کا ایمان مکمل نہیں ہے تو پھر کن کا مکمل ہے؟ جن کے سامنے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، جن کا وجود روح دھار کے جبریل آ کے حضور کے سامنے بیٹھ گئے، صحابی کی شکل بنا کے سوال کیا، حضور نے جواب دیا۔ وہ گئے تو صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو اس کا روپ دھار کے آئے۔ اگر ان کا ایمان مکمل نہیں ہے تو پھر کس کا مکمل ہے؟ تو یہ سارے اہل بیت ہیں، حضرت معاویہ حضور کے سارے، ان کی بہن نبی کے گھر میں ہیں، وہ آتے تھے ملنے کے لیے، بہن کو ملنے آتے تھے، ان کی بھی زیارت ساتھ کرتے تھے، بشارتیں بھی لی۔ اللہ اکبر، پوری امت کے ماموں ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ گھر میں آنے جانے والے گھر والے ہی ہوتے ہیں، لیکن اصل مصداق امہات المومنین ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضور کی آل ہے، حضور کی اولاد ہے، حضور کی ذریت ہے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضور کے رشتہ دار بھی حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو گڑبڑ کر دیتے ہیں لوگ۔ اب بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ ان سے حضرت حسین نے پوچھا کہ اہل بیت کون ہے، کون ہے اہل بیت؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ازواج مطہرات تمام کی تمام اہل بیت ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا وہ بھی اہل بیت ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو حرام کیا ہے۔ صدقات اور زکوٰۃ استعمال کرنا، اور وہ یہ کھانے پینے کی چیزیں جو اس مد میں آئی ہوں ان کو کھانا حرام کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا آل علی ہے، آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، آل عباس ہے۔ یہ 4 بتائی انہوں نے۔ اب یہ عقیل حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، جعفر بڑے بھائی ہیں،
اور حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں اس کی مزید وضاحت ہوئی، اور سادات کی 5 قریش کی جو ان کے 5 شاخیں ہیں، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کو حرام قرار دیا۔ ایک تو واقعہ درمیان میں یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کھجوریں پڑی تھی تو انہوں نے اٹھا کے منہ میں ڈال دی، تو وہ صدقے کی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے دیکھا تو فوراً پریشان ہوئے اور فرمایا کخ کخ، خا خا کر کے اس کو نکالو، اور پھر انگلی ڈال کے حلق سے اس کھجور کو نکال کر باہر پھینکا، اور کیا فرمایا؟ ان هذه الصدقات انما هي اوصاف الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلم شریف میں آتی ہے۔ یہ صدقات جو ہیں یہ ہمارے لیے میل کچیل ہیں، میرے لیے اور میری آل کے لیے۔ یہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے، ہمارے لیے، میرے لیے اور میری آل کے لیے یہ حرام ہے، یہ نہیں استعمال کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب اسی طرح سادات قریش کی 5 شاخیں ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ وَلَا تَدْفَعُ إِلَى بَنِي هاشم وَهُمْ آلُ عَلِي وَآلُ عباس وَآلُ جعفر وَآلُ عقیل وَآلُ الحارث وَمَوَالِيهِ۔ یہ شرح بدایہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ یہ 5 شاخیں ہیں کہ جن کے لیے یہ مال صدقات، فطرانہ، زکوٰۃ، عشر، نظر، منت، نیاز، یہ ان کو دینا جائز نہیں ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ اس مال کو یہ کھائیں۔ کل کو کہہ دیتا کہ نبی یہ مال اکٹھا کر کے خود بھی کھاتے رہے، اپنی اولادوں کو بھی کھلاتے رہے۔ جیسے آج کل مولوی کو زکوٰۃ جمع کرواتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، تو اس کو تو وکیل بناتے ہیں خرچ کرنے کے لیے کہ جو اس کے مصارف میں خرچ کر دے۔ جب اس سے ناراض ہوتے ہیں سمجھیں کہ زکوٰۃ کی تھی، کھا پی گئے، صدقے لیتے ہیں، سارے صدقے کے پلے کھڑے۔ تو حضور علیہ السلام نے کسی کا احسان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو، حضور کی آل اولاد کو، حضور کے پورے نسل کو پاک کر دیا۔ کوئی بات کرنے کے لیے بھی کسی کے پاس کوئی اتنی سی بات بھی نہیں ہے کہ حضور پر کو انگلی اٹھا سکے، یا حضور کی آل اولاد پر اہل بیت پر انگلی اٹھا سکے۔ سب کو صاف کر دیا۔ اسی لیے تو کہا کہ مال کی محبت نکالو دل سے، بیویوں تم نبی کی بیویوں ہو، اس سے بڑا اور کیا شرف تم۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی آل اولاد کو بھی یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے، آپ کے خاندان کے لوگ بھی۔ اب ایک اور بات ہے، مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے سیرت حسنین کریمہ رضی اللہ عنہ، اس کے اندر انہوں نے در منصور کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر اور ان کی اولاد، فاروق اعظم اور ان کی اولاد، حضرت عثمان اور ان کی اولاد، حضرت علی اور ان کی اولاد کو بھی مباہلہ کے موقع پر ساتھ شریک کرنے کا ارادہ فرمایا کہ تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اب حضرت ابوبکر کی اولاد میں تو عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیوی ام المومنین ہے، عمر کی اولاد میں حفصہ ام المومنین ہے، ٹھیک ہے، حضرت عثمان اور ان کی اولاد کے اندر عبداللہ بن عثمان ہے، دیگر ان کی اولاد ہے، تو اسی طرح حضرت علی کی اولاد ہے، تو سب کو شامل کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو نہ بھی ہو وہ ساری شامل ہیں۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا صحابہ نے ہمیشہ خیال کیا، اہل بیت کا۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل رسول رضی اللہ تعالی جو متفقہ طور پر امت کا اجماع ہوا ہے، سب نے ان کی بیعت کر کے حضور علیہ السلام کے بعد اپنا خلیفہ بنایا، اور نبی علیہ السلام نے 17 نمازیں ان کے پیچھے پڑھی۔ کیا شرف ہے، کیا اعزاز ہے
کہ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، حضور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے، وہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے، اور پھر ابو بکر نے نماز پڑھائی، اس نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو حضور علیہ السلام نے ربنا ولک الحمد کہا، اور ابو بکر کے پیچھے تمام صحابہ نے، عشرہ مبشرہ نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے نمازیں پڑھی ہیں ان کے پیچھے۔ اور جب ان کو امیر المومنین اور خلیفہ راشد تسلیم کر لیا سب نے، تو حضرت علی سے کسی نے کہا کہ آپ نے ان کو اپنا امام بنا لیا، تو انہوں نے کہا کہ رضیہ لدیننا فرضینا ولدنیانا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں ان کو ہمارا امام بنایا، یعنی نماز انہوں نے پڑھائی، ہمارا امام بنا دیا، تو ہم نے دنیا میں ان کو اپنا امام بنا دیا کہ دنیا کے معاملات میں بھی، حکومت میں بھی آپ ہمارے امام ہیں۔ صحابہ کی محبت ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو خیر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیت، یہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے بارے میں خیال رکھو، یعنی انہیں برا نہ کہو، انہیں کسی بھی طریقے سے تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث مبارک ہے، ارشاد ہے، اور یہ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ ایک اور حدیث بھی ہے، ترکت فیکم ہمارا ہی ہے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبی، میں تمہارے درمیان ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وراثت، دو چیزیں، نبی کا ترکہ مال نہیں ہوتا، نبی کا ترکہ جائیداد نہیں ہوتی، وہ ریاست کی ملکیت بن جاتا ہے۔ جب نبی دنیا سے پردہ فرمائے تو نبی کا سارا مال جو ہے وہ ریاست کی ملکیت بن جاتا ہے۔ فرمایا دو چیزیں ترکے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی مال چھوڑتے تو تقسیم ہوتا، وراثت بنتی، یہ بیٹی کو جائے گی، یہ بیٹی کی اولاد کو جائے گی، تو وہ یا بیویوں کو جائے گی، تقسیم ہوتا۔ جیسے بدر کا معاملہ ہے، باغ بدر، وہ چھوٹا سا خیبر کی فتح میں یہ جو کچھ ملا تو وہ ایک حصہ تھا، حضور نے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا تھا کہ اس سے جو آمدن ہوگی میں اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر خرچ کروں گا۔ دو کام کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو وہ چاندی کھجوریں تھی، اس میں سے کچھ آ جاتا تھا مال تو وہ خود بھی اس سے نفع اٹھاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو، سب کو، ان کو بھی نفع پہنچاتے تھے، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرتے تھے۔ اور یہ حضور کی سنت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ایسے ہی رہی، یعنی نہ حضرت ابو بکر نے غصب کیا، نہ عمر نے غصب کیا، نہ عثمان نے غصب کیا، وہ ایسے ہی چلاتے آئے جیسے حضور چلاتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلفائے راشدین کے دور میں اسی طرح نفع اٹھاتے رہے۔ حضرت ابو بکر نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے عرض کیا، اہل بیت کی ایک عظیم الشان، عظیم المرتبہ، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، حضور نے فرمایا میری یہ بیٹی ہے۔ تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت علی بھی پاس تھے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس میں سے یہ ہماری وراثت بنتی ہے، ہمیں یہ دے ہمارا حصہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ایسا ہے کہ آپ کے ابا جان اور ہمارے نبی اور رسول، اور آپ کے بھی نبی اور رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ حدیث ہے کہ نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، کوئی ترکہ نہیں ہوتا، تو اس میں سے آپ کو نفع ویسے ہی ملے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں آپ کو اس میں سے نفع پہنچاتے رہے، کچھ نہ کچھ حصہ دیتے رہے، لیکن یہ ملکیت نہیں ہوگا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور وہ تشریف لے آئے باہر۔ لیکن حضرت ابو بکر کی جو محبت ہے نا، جیسے فرمایا ارقبوا محمدا فی اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اس محبت کو مکمل ایسے کرو کہ اہل بیت سے بھی محبت کرو، ان کا خیال کرو، برا نہ کہو، ان کو ان کا دل نہ دکھاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو حضرت علی سے فرمایا
کہ ہو سکتا ہے کہ میں عمر میں بڑا ہوں تو بزرگی کی وجہ سے سیدہ فاطمہ نے اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہو، میرے دل کی تسلی کرا دو، تم سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے ان کے، تم ان کے شوہر ہو، تم جا کے الگ سے پوچھو ان سے کہ وہ میری اس بات پر راضی ہیں جو میں نے حدیث سنا دی، ان کو اطمینان ہو گیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی نے جا کے پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں راضی ہوں۔ بالکل صحیح ہے۔ پھر ساری زندگی کو مطالبہ نہیں کیا، حضرت عمر کے دور میں بھی ایسے، پھر حضرت عباس حضور کے چچا تھے ان کو متولی بنا دیا کہ یہ جو مال آئے گا نا تو آپ گھر والوں میں خود ہی تقسیم کر دیا کریں۔ تو حضرت عمر کے دور میں بھی عباس متولی، حضرت عثمان کے دور میں بھی عباس متولی، حضرت علی کے دور میں بھی حضرت عباس متولی۔ تو ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوا، جن کا مال تھا انہوں نے لڑائی نہیں کی اور ہم باہر سے بیٹھے ہم شور مچا رہے ہیں۔ کمال تو یہ ہے نا کہ یہی ہے، ہم ہمسایوں کو گھر دیکھتے ہیں کچھ چیز آئے ان کی دارے کے شاید کیوں آئے، ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کے ہم حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آج بھی حکومت کی ملکیت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے، دوسری حدیث میں بات ادھر لے گیا تھا ترکے کی طرف، تو دوسری حدیث میں اضافہ ہے، ایک بات اس میں الفاظ نہیں، لفظ نہیں ہے، اور اس میں دوسرا لفظ ہے کہ لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، پہلی میں فرمایا کتاب اللہ اور اپنی سنت مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ اگر تم ان چیزوں سے وابستہ رہو گے جو تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، وہ اللہ کی کتاب اور میری اولاد اور میرے اہل بیت۔ اب کیا مطلب کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں، اسی سے اپنا عقیدہ بنائیں۔ عقیدہ جو ہے وہ تاریخ سے نہ بنائیں، عقیدہ لوگوں کی باتوں سے نہ بنائیں، عقیدہ قرآن سے بنے گا۔ قرآن بتاتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، قرآن بتاتا ہے کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، جیسے میں نے یہ آیت پڑھی، وآتین الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، انفاق کرو، وہ اس سے علاوہ ہو تو میں مال کو خرچ کرتے رہو، جو آ رہا ہے میں دے رہا ہوں اس کو خرچ کرو، اس پر سانپ بن کر مت بیٹھو۔ پورے قرآن میں مال جمع کرنے کا ایک حکم بھی نہیں، خرچ کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ مال میری ملکیت نہیں ہے، اللہ مجھے دے رہے ہیں، میں تو ایسے خام خواہ کا مالک بنا بیٹھا ہوں۔ آج میرا دم نکل جائے میرا سارا مال تقسیم ہو جائے گا، میری اولاد میں، بیوی بچوں میں، خاندان میں جو جو اس کا وارث بنتا ہے سب میں تقسیم ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا مال، اور میں خالی ہاتھ قبر میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ مال جو ہے یہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کہتے ہیں اس کو خرچ کرو۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے تعلق رکھو، اسی سے ہی دین کو حاصل کرو، اور میری اولاد اور میرے اہل بیت ان سے تعلق رکھو، ان کے حقوق کا خیال کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ، ان سے محبت کرو، ان کے لیے یعنی صلات بھیجو، ان پر صلات بھیجو۔ ہم درود پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ کیا ہے؟ آل سے مراد صرف خاندان ہی نہیں، خاندان بھی ہے، آل سے مراد خاندان بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن اس آل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہے۔ ایمان پر اس پر تصریح کی ہے محدثین نے، اور وہ بہت دلیلیں لائے ہیں، بہت تھوڑا ہے، میں اس وقت چلا گیا تو بات بڑھ جائے گی۔ قرآن میں ہی دلیلیں موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں۔ تو آل سے مراد حضور کی امت بھی ہے، آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تو امت بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی برکت سے پوری امت پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، حضور کے صدقے میں۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ ہم درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں حضور کی ذات پر، تو اس کی برکت سے حضور کے سارے خاندان پر بھی اللہ کی رحمتیں، حضور کی ذات پر تو ہیں ہی ہیں،
کوئی لمحہ نہیں ہے کہ درود نہ کوئی دنیا میں پڑھ رہا ہو، ایک لمحہ بھی نہیں ایسا خالی، ہر وقت 24 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی علاقہ، کوئی نہ کوئی قوم، کوئی نہ کوئی فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ تو آپ کی آل پر بھی ساتھ جا رہا ہے، آپ کے خاندان پر بھی ساتھ جا رہا ہے، آپ کی امت پر بھی ساتھ جا رہا ہے۔ اب یہ صلاۃ، اللہم صلی علی محمد، تو صلاۃ کے بھی کئی معنی ہیں، رحمت بھی ہے، نماز بھی ہے۔ نماز عربی کا لفظ نہیں، نماز فارسی کا لفظ ہے، تو وہ صلاۃ کا متبادل اس زبان میں یہ ہے۔ تو صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے۔ اب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی ان پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو۔ اب اللہ تعالیٰ کا صلاۃ بھیجنا اور ہمارا مخلوق کا صلاۃ بھیجنا ایک ہے۔ وہ ہمارے استاد علماء فرمایا کرتے تھے، خصوصاً مولانا شیخ الحدیث محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر، وہ مولوی والی زبان میں ایک جملہ جو ہمیں سمجھانے کے لیے تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ محمل بدلنے سے معنی بھی بدل جاتا ہے، یعنی مرکز بدل گیا تو لفظ ایک ہی ہے، معنی بدل گیا۔ وہی لفظ مجھ پر بولا جائے گا، معنی کچھ اور ہوگا، وہی لفظ نبی پر بولا جائے گا، معنی کچھ اور ہوگا، وہی لفظ اللہ کے ساتھ منسوب ہوگا تو معنی کچھ اور ہوگا۔ تو ان اللہ و ملائکتہ، اب اللہ اور فرشتوں کا بھی جو صلاۃ بھیجنا ہے وہ بھی برابر نہیں ہے۔ اللہ کی تو رحمتیں ہیں، بے پناہ رحمتیں ہیں، پتہ نہیں کیسے حضور کے درجات اللہ بلند فرما رہے ہیں، کتنے بلند فرما رہے ہیں، ہماری عقل اس کا احاطہ کرنے سے آگے، ہم معلوم ہی نہیں کر سکتے۔ فرشتے وہ بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ اپنے محبوب کے درجات کو بلند فرما، دعا کرتے ہیں وہاں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں وہ دعا جو حضور نے ہمیں سکھائی، جو حضور نے ہمیں سکھائی۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام بھیجنا تو ہمیں آ گیا، ہم آتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، سلامتی بھیجتے ہیں، ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی بھیج دیتے ہیں۔ آپ پر صلاۃ کیسے بھیجی جائے، صلاۃ کیسے بھیجیں؟ یہ ہمارے ماحول میں نا جو لوگ اس علم سے نا واقف ہیں، وہ اس قسم کی باتیں وہاں سے سن کے آتے ہیں جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے الجھ جاتے ہیں۔ تو اس نے سوال کیا، وہی بات کہ صحابہ سوال کرتے ہیں، امت کے مسئلے حل ہوتے ہیں، صلاۃ کیسے بھیجی جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو، اب میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیں۔ نماز والا درود پاک حضور نے تعلیم فرمایا کہ یہ پڑھو تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک اور درود پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی تعلیم فرمایا، ابو داؤد شریف میں منقول ہے وہ، اس میں کئی مسئلے بھی ہمارے حل ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ساتھ فرمایا نبی علیہ السلام نے، کوئی شخص اگر میری اور میرے ان سارے گھر والوں کی نیت کر کے اس درود کو پڑھے گا نا، تو پکی بات ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے نیک اعمال کا تول پورا پورا ملے گا۔ اب دیکھیں نا، اس میں
وازواجہ امہات المؤمنین وذریتی، حسنین کریمین بھی اس میں آ گئے، اس میں حضور کی چاروں بیٹیاں بھی آ گئی، جس جس کی جو اولاد ہے وہ بھی آ گئی، اور اہل بیت ہی، جو بچے کچھ وہ داماد ہے، کوئی سسر ہے، کوئی سالہ ہے، وہ بھی سارے اس کے اندر آ گئے، اہل بیت جو جو گھر میں آتا تھا سارے اس کے اندر آ گئے۔ تو اللہ کا جو تول پورا دینا ہے وہ ہماری طرح نہیں، ہم تو پورا پورا کر کے اسلامی کنڈے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی 2 نمبر ہے۔ ڈیجیٹل بھی جو ہے نا اس کے اندر بھی ہم گڑبڑ کر رہے ہیں، پیٹرول ڈلوا لیں جا کے بالکل ٹھیک آئے گا فگر، وہاں اندر سے وہ کم ہو وہ صحیح ہے ہونے تک ٹینکی کھول کر آئیے کہ 50 کلومیٹر سے آگے گڈی خالی تھی، یہ ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تو تول پورا دیتا ہے، اللہ منافع کے ساتھ تول دیتا ہے، اضعافا کثیرہ۔ دیکھیں ہمیں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ درود پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ہمیں ملیں گی؟ اللہ اکبر۔ تو حضور نے اپنے گھر والوں کو بھی درود میں شامل کر لیا، تو سارے آ جائیں، وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ۔ تو حضور کی ساری اولاد وہ اس کے اندر آ گئی، حسنین کریمین کی اولادیں بھی اس کے اندر آ گئی۔ اب دیکھیں بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، اور اس میں امت کو الجھا دیا گیا، ہم نے اہل بیت کو بھی موضوع بحث بنا دیا۔ کیا بدبختی کی باتیں ہیں، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سارے کے ساتھ۔ حضور کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ وہ گھر میں نہیں آتے تھے، حضرت عباس گھر میں نہیں آتے تھے، گھر میں آتے تھے، بیت گھر ہے بھائی، سید الشہداء بن گئے، کیا درجہ ملا ان کو۔ اب باقی بچے تو یہی تھے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، تو حضور کے پھول یہی تھے، حضور کے دل کی راحت یہی تھے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہی تھے۔ حضور ان کو دیکھتے تھے تو حضور کو اتنی خوشی ہوتی تھی، اتنی محبت ہوتی تھی، حضور گلے سے لگاتے تھے، وہ نماز پڑھتے ہوئے اوپر چڑھ جاتے تھے، حضور سجدہ طویل کر دیتے تھے، حضور ان کے گھر کے پاس جاتے تھے تو وہ کھیلنے ہوتے تھے، حضور ان کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے تھے۔ ان کے ہم عمر اور بھی ہیں، عبداللہ بن جعفر بھی ہیں، یہ بھی حضرت علی کے بھتیجے ہوئے، حضرت جعفر کی اولاد ہیں۔ عبداللہ بن عباس بھی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے، یہ تقریباً تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہم عمر تھے یہ سارے، تو حضور ان سب کے ساتھ کھیلتے تھے۔ کمال یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان ساروں کو اکٹھا کیا، اہل بیت کی اس ذریت کو جو گھر کے اندر آل اولاد تھی، جو عطرت ہے وہ عطرت تھی، ان کو اکٹھا کیا۔ یہ حسن بیٹھے ہیں، یہ حسین بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جعفر کے بیٹے عبداللہ بیٹھے ہیں، عبداللہ بن جعفر ہیں، یہ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس ہیں۔ تو حضور نے ان کو اکٹھا کیا، انہوں نے فرمایا ادھر آؤ، میں تمہیں بیعت کرتا ہوں، بیعت کرو میری۔ اس کو علماء نے بیعت تبرک لکھا ہے۔ مسلمان تو وہ تھے، کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، بچپن ہے، لیکن حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کسی بھی زمانے میں اٹھنے والے اس فتنے کا بھی خاتمہ کر دیا۔ کل کو وہ کہہ دے کہ حسن حسین کی عمر سے چھوٹی تھی، 6 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، یہ کہاں سے صحابی ہو گئے؟ عبداللہ بن جعفر چھوٹی عمر کے، کہاں سے صحابی ہو گئے؟ عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر کے ہیں، کچھ بڑے تھے، وہ کہاں سے صحابی ہو گئے؟ تو حضور نے ان کو بیعت کیا کہ ان کے ایمان کی گواہی جو ہے وہ میں دے رہا ہوں، اور یہ میرے سامنے ایمان قبول کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، کلمہ شہادت پڑھا، شہادتین کا اقرار کروایا، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ حسنین کریمین بھی صحابہ میں شامل ہیں، وہ کہ ابو بکر صدیق شیخ الصحابہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، حضور سے 2-2.5 سال چھوٹے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ،
لیکن حضور کی ذریعہ سے اتنی محبت تھی، انتہا ہے۔ ایک دن وہ آ رہے تھے دونوں حسنین کریمین، تو حضرت علی بھی ساتھ تھے، تو حضرت ابوبکر نے تھوڑی سی دل لگی کی اور فرمایا کہ علی تو اس سے نہیں ملتے، یہ جب مجھ سے نہیں ملتے تو کس ملتے ہیں؟ کہا کہ یہ جو دیکھ لو نا حسن کو، یہ سر سے لے کے ناف تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہے، چہرہ بھی حضور سے مشابہت ہے، شکل ملتی۔ اور یہ جو حسین ہے، یہ ناف سے لے کے قدمین تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں، تیرے ساتھ مشابہت نہیں، حضور سے مشابہت ہے۔ محبت کی بات تھی، اور ہے بھی ایسے کہ ان دونوں کی مشابہت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ بہت ملتا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ علیہ صحابہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین، نوجوانوں کے۔ اگر یہاں سے نوجوان اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے نا تو وہاں جنت میں بھی جوان ہیں، سارے جوان ہوں گے، لیکن یہاں سے جو جوانی کی عمر میں جائے تو ان کی زیادہ عمریں نہیں ہوئی، بس 55-56 سال کے اسی عمر میں چلے گئے، تو یہ جوانوں کے سردار ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا اور ان کے والد جو ہے نا علی، ان دونوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہی بات ہے کہ علی کا درجہ اونچا ہے، حسنین کریم میں ان کے بیٹے ہیں، علی کو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، علی کی حضور نے پرورش کی ہے، چچا سے مانگ کے لائے، مانگ کے لائے۔ جناب ابو طالب سے حضرت عباس کو ساتھ دیا، چچا کو، کہ چلو اپنے بھائی کے پاس چلو، اور میرے چچا ہیں، اور یہ کہ کانا کثیر العیال و قلیل المال، اولاد زیادہ ہے ابو طالب کی تو مال تھوڑا ہے، ہم اس کی کوئی مدد کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، چچا عباس ساتھ ہیں، حضور نے فرمایا یہ چچا علی مجھے دے دو، حضور نے علی لے لیا۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ بھائی یہ جعفر مجھے دے دو، وہ جعفر کو لے آئے، حضور علی کو لے آئے، حضور نے علی کو کلمہ پڑھایا، اور عباس کی صحبت کی برکت سے جعفر نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، دونوں مسلمان ہو گئے۔ علی تو بچپن میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے، حضور کے ساتھ کعبے میں نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ 4 بھائی ہیں، طالب، عقیل، جعفر، علی، 4 بھائی ہیں۔ طالب جو ہے مسلمان نہیں ہوئے، وہ جنگ بدر میں حضور کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے، اس میں قتل ہوئے۔ حضرت علی کے بڑے بھائی، سب سے بڑے بھائی، اور اللہ کی شان ہے چاروں بھائیوں میں 10-10 سال کا عمر کا فرق ہے، 10-10 سال کا فرق ہے۔ تو پھر عقیل ہے، پھر جعفر ہے، پھر علی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ ان کے جو والد ہیں نا وہ ان سے بہتر ہے، یقیناً بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ صحابہ کے اندر بھی اونچا درجہ ہے۔ حضرت علی کی بلائیں تو عثمان بھی لیتے تھے، عمر بھی لیتے تھے، ابو بکر بھی ان کا احترام کرتے تھے، علی نے تینوں کی بیعت کی، تینوں کی بیعت کی۔ تو اگر وہ غلط ہوتے، ان میں سے کوئی ایک بھی غلط ہوتا تو سیدنا علی تلوار اٹھا لیتے، وہ رسول اللہ کو بولتے تھے بہادر تھے، بہادر تھے۔ تو صفات ہیں جو نبی کی منتقل ہوئی ہیں۔ تو حضرت علی کے اندر سخاوت کی فضا جو صفت ہے یہ منتقل ہوئی، اور ایک صفت جو ہے عدل کی، فیصلہ کرنے کی، ججمنٹ کی، وہ منتقل ہوئی۔ تو حضرت علی کو امت کا چیف جسٹس بنا دیا، اقضاہم علی۔ تو حضرت علی کے فیصلے دیکھیں کہ عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں، کیا مطلب؟ عباس میرے عزیز و اقارب میں سے ہیں، اور میں ان کے خاندان میں سے ہوں، یعنی حضرت عباس بھی تو حضور کے چچا ہے نا، تو جد تو ایک ہے، اسی خاندان سے ہوں میں بھی۔
تو قرابت داری بتلائی کہ یہ میرے سارے گھر والے ہیں، میرے عزیز ہیں، خیال کرو ان کا۔ دو ہی تو چچا ساتھ کھڑے ہوئے، حضرت سید الشہداء حمزہ اور حضرت عباس جو ایمان لائے۔ کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں حضرت حمزہ کے۔ حضور کا دل جو ہے نا بہت غم زدہ تھا، بڑے بہادر تھے۔ ویسے نا ایک تو حضور کے خاندان میں کوئی بھی بزدل نہیں تھا، یہ بات طے شدہ ہے، کوئی بھی بزدل نہیں تھا، سب بہادر تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ صفات تھی ان کے اندر، اور حضور کے ازواج مطہرات کے اندر بھی اعلیٰ سے اعلیٰ صفات تھی، حضور کی بیٹیوں کے اندر بھی اعلیٰ سے کوئی بیٹی بزدل نہیں۔ سیدہ زینب کو تیر لگا تھا جب مدینے آنے لگا مکہ سے، زخمی ہوئی، ان سے گری، بہت نقصان ہوا، اور اسی تکلیف میں انہوں نے سفر کیا مدینے کا، مکہ سے مدینہ گئے، 500-550 کلومیٹر آج بنتا ہے جو طریق الہجرہ ہے۔ کیسے پہنچی ہوں گی، کبھی تصور تو کریں۔ زخمی، نبی کی بیٹی ہے، حضور نے اپنی ذات پر بھی دکھ سہے، حضور کی آل اولاد، حضور کے اہل بیت کو بھی دکھ سہے اس دین پہ۔ صحابہ نے تو سہ نہیں تھے، حضور کے خاندان کے افراد نے بھی اس دین کے لیے دکھ اور تکلیفیں وہ اٹھائی۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ قربانیاں دیتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، اور حضور کا خاندان نعوذ باللہ وہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا، نہیں، ایسا نہیں۔ معاشی پریشانی کی تکلیف بھی اٹھائی، اور جسمانی اذیت، زخمی کیا، تکلیف اٹھائی۔ حضور کے چچا کو شہید کیا، سیدنا حمزہ کو حضور نے تکلیف اٹھائی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عباس کو بھی فرمایا کہ یہ بھی جو ہے مجھ سے ہے، اور میں ان سے ہوں، کہ میرے عزیز ہیں، اور میں ان کے خاندان میں سے ہوں۔ ایک روایت ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ بھی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، حضور نے ہمیں نصیحت کی ہے، بظاہر تو صحابہ سے فرمایا نا، لیکن نصیحت ہمیں ہے۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ یہ جملہ فرمایا، 3 دفعہ۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ اللہ پسند یہی کرتا ہے کہ تم ان سے محبت کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کا خیال کرنا، ان کی حق تلفی نہ کرنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، ان کی اچھائی ہی بیان کرنا، ان کے محاسن ہی بیان کرنا۔ تو یہ اہل بیت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جتنے بھی حضور کے خاندان میں ہیں وہ سارے ہیں، لیکن قرآن کریم نے ہمیں، اب دیکھیں نا جی کہ کوئی کہے کہ اگر قرآن میں حضور کی ازواج کو اہل بیت کا، ہم تو انہی کو مانتے ہیں، اور وہ حضرت حسین کو، حسن کو، علی کو، فاطمہ کو رضی اللہ عنہ، اور باقی رشتے دار جو ہیں ان کو اہل بیت سے نکال دے، گمراہی ہے۔ اور کوئی حدیث کو لے لے اور قرآن کے حکم کو چھوڑ دے، وہ بھی گمراہ ہے۔ تو ہم قرآن کو، حدیث کو، دونوں کو ملا کے چلتے ہیں، دونوں کو ملا کے چلتے ہیں۔ ساری باتیں قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے، نماز کا طریقہ تو کوئی نہیں، نماز میں کیا پڑھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدے میں کیا تسبیح پڑھنی ہے، رکوع میں کیا تسبیح پڑھنی ہے، ثنا کیا ہے، التحیات، یہ قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو حدیث میں نہیں ہیں، قرآن میں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو قرآن میں ہیں، حدیث میں نہیں ہیں۔ تو حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن کریم کی تشریح حضور کی زبان سے مقصود تھی، حضور سے کرائے۔ حضور فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا اور اس کے برابر اور علم بھی عطا فرمایا۔ وہ اور علم کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے، وہ جس کو قرآن نے حکمت کہا ہے وہ ہے، وہ اور علم ہے، اور وہ قرآن کے سارے حکموں کی زبانی اور عملی تشریح ہے۔ تو
تو آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ قرآن اور حدیث نے جن کو اہل بیت کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا، وہ سب کے سب ہماری محبتوں کا مرکز اور محور ہے، اور ان میں سے کسی کے ساتھ بھی بغض اور نفرت رکھنا یہ حضور سے بغض اور نفرت رکھنے والی بات ہے، اور جو حضور سے بغض رکھتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ سے اس نے اختلاف کیا، اللہ سے اس نے نفرت کی ہے، تو جو اللہ سے نفرت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو حضور سے محبت کرے گا، حضور کی اولاد، ذریت، حضور کے اہل بیت، امہات المومنین، حضور کی بنات طاہرات، جو ان سے محبت کرے گا، دل میں ان کا احترام رکھے گا، ان کے بارے میں کوئی خیال بھی دوسرا نہیں آنے دے گا، اس نے گویا حضور سے محبت کی، اور جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی ہیں، یا رسول اللہ قیامت کیا ہے؟ سوال آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیوں پوچھتا ہے؟ تو نے کو قیامت کی تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ غالباً حضرت صوبان ہے یا کوئی اور ہے، میں بھولتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پوچھا کہ تم نے کوئی قیامت کی تیاری کی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا قیامت کیا ہے اور میں نے کیا تیاری کی ہے، میں نہیں جانتا، میں تو اتنی بات جانتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہی ہوگا، میرے ساتھ ہی ہوگا۔ تو حضور سے محبت اہل بیت کے ذریعے بھی حضور سے محبت ہے، دیکھیں نا، حضور کی ازواج سے محبت بھی یہ ذریعہ ہے حضور سے محبت کا، جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سلسلوں میں محبت کے اندر اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے دنیا کی زندگی میں وہ جنت میں جائے گا، ختم ہوگی بات۔ اور کسی ایک کا بغض بھی دل میں رکھا، کسی ایک کا بھی، صحابی اور صحابیات میں، یہ اہل بیت بھی صحابہ اور صحابیات ہی ہیں، یا کوئی الگ چیز ہے؟ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو بالکل الگ کوئی طبقہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، سیدہ خدیجہ اہل بیت میں ہے تو سب سے پہلے تو وہ ایمان لائی ہے نا، عائشہ اہل بیت ہے تو ایمان لائی ہے، حفصہ اہل بیت ہے تو ایمان لائی ہے، ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان ایمان لائی ہے، اہل بیت ہے، گھر میں ہے، زینب ایمان لائی ہے، جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ سب کے ام سلمہ ایمان لائے، سیدہ صفیہ ایمان لائے، سب کے سب ایمان لائے، تو وہ گھر کے اندر ہے۔ ہماری محبت، ہماری مودت، ہماری عقیدت، یہ اس کا مرکز اور محور ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں نا تو اس میں سب کو شامل کرو، سب کو شامل کرو۔ بعض علماء نے یہ اس درود کو تعلیم کیا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ تمام انبیاء اور رسول ان پر بھی رحمتیں ہوں، صلوات ہوں۔ وعلی الملائکۃ اللہ المقربین وعلی عبادک اللہ الصالحین وعلی اصل اہل بیتہ ازواجہ المطہرات امہات المومنین وعلی بناتہ الکرام وعلی ابنائہ الکرام وعلی احفادہ الکرام، یعنی آپ کے نواسے حسنین کریمین، اور سیدنا علی جو سیدہ زینب کے بیٹے تھے، بہت ہو گئے کے بارے میں، عبداللہ بن عثمان، سیدہ امامہ، یہ بھی حضرت ابی العاص کی اولاد میں سے، سیدہ زینب کی بیٹی۔ تو ان سب کا تصور کر کے ان سب پر صلوات بھیجی جائے، جو جو حضور کے خاندان میں داخل ہے، جو گھر میں آ جا رہا ہے، یہ حضور کے بہت قریب ہیں، حضور کے رشتے دار ہیں، حضور یہی فرما رہے ہیں میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام گمراہیوں سے بچائے جو ہمیں حضور کے اہل بیت سے دور کرنے والی ہیں، اور ان لوگوں سے بھی بچائے جو ہمیں حضور کے اہل بیت سے دور کرنے والے ہیں،
اور ان لوگوں کے فتنوں سے بھی بچائے جو ہم فقیروں کو اہل بیت کا دشمن قرار دیتے. تہمت لگا دے کسی مسلمان پر، تہمت لگانا بڑا گناہ ہے. اہل بیت کے دشمن مجھے کہہ دیں، ان کو کہہ دیں، قاری صاحب کو کہہ دیں، کسی اور کو کہہ دیں، یہ غصہ ہے. اپنی خواہش پوری نہ ہو کسی کی تو وہ کسی سے اس طرح انتقام لے کے اس کو کہہ دے گستاخ رسول ہے، یہ اہل بیت کا گستاخ ہے، یہ بزرگوں کا گستاخ ہے. او بھائی تو صحبت خدا کرو، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ. یہ جملہ میں صحابہ کا سنا رہا ہوں، اللہ سے ڈرو. عبداللہ بن عمر نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے نے. ان کا معمول تھا صحابہ کا ایک دوسرے کو یہ جملہ کہنے کا، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ. یعنی اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا حکم دیکھو، وہ کہ اللہ کیا کہتا ہے، تم کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، ایک دوسرے کی اصلاح سے کرتے تھے. تو آج صحابہ کی جماعت پوری کی پوری اور اہل بیت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اجمعین، امت میں سے کسی بھی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان کے کسی عمل، کسی قول پر ہم نقد کریں، تنقید کریں اور تجزیہ کریں بیٹھ کے کہ یہ صحیح تھا، یہ غلط تھا، جو اس کی یہ بات صحیح تھی، یہ بات غلط تھی. یہ حق ہی نہیں ہے ہی نہیں. اس لیے کہ ان کی مغفرت کا اعلان ہو گیا، ان کی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی، اور ان کی خطائیں تکمیل دین کا ذریعہ بنی ہے. جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے، فقیہ الامت ان کو کہتے تھے. ان کے خلیفہ اجل ہیں شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور تصوف میں بہت بڑے شیخ بھی ہیں، اور میرے پردادا پیر بنتے ہیں. ان سے آگے شاہ عبد القادر تھے جن سے عطا اللہ شاہ بخاری بیعت ہوئی، اور شاہ جی کے چاروں فرزند شاہ عبد القادر رائے پوری سے بیعت ہوئی. ان کو نظر نہیں آیا، جن کو کشف ہو جاتا تھا تصرفات سے کہ ان میں سے کون کون گمراہ شاہ جی کے بیٹوں میں، لیکن لوگوں کو نظر آ رہا ہے، آج کے بیٹے کو نظر آئی، کشف ہو جاتا ہے. یہ کشف جو ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ انہوں نے مسائل تصوف میں لکھا ہے کہ حضرت یہ کشف کیا ہوتا ہے، یعنی کسی بات کا ظاہر ہو جانا. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھیں بھائی یہ کشف جو ہے نا یہ محض واردات قلب ہے، محض واردات قلب ہے، اور اس کے لیے نہ انسان ہونا ضروری ہے نہ مسلمان ہونا ضروری ہے. یہ حکیم الامت نے فرمایا. یعنی اگر ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، کشف تو اس کو بھی ہو جاتا، غرور رنجش کو بھی ہو جاتا ہے. اب بھی کئی ہندوؤں سکھوں کو ہو جاتا ہے، وہ مشاہدے کی بنیاد پر ہے، ان کے تجربے کی بنیاد پر ہے. کشف تو مجھے بھی ہو جاتا ہے، آپ کو بھی ہو جاتا ہے. لگ جائے تو آنگا پہ مہمانی میں تیل لا دے، نالی گھنٹی تڑوں کون چاہتا ہے، کشف ہوا نا. اور انسان نہیں ہے تو یہ کشف چونٹیوں کو بھی ہو جاتا ہے. پڑھ لینا قرآن، وہ جب چونٹیاں نکلی تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا، اس میں خلاف دلوں میں گھس جاؤ. اللہ نے اس کا مکالمہ نقل کیا. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، پاؤں کے نیچے تمہیں مسل دے گا، مر جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. سلیمان السلام کو ان کی یہ گفتگو جو ہے اللہ نے طاقت اور قدرت دی تھی کہ وہ سمجھ گئے نا اور متبسم ہوئے یہ کیا گفتگو، تو یہ کشف ہے. اب ایک کشف جو ہے وہ کوئی کتے کو بھی ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. آدمی ابھی دور ہوتا ہے تو وہ دروازے سے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی ادھر آ رہا ہے، آہٹ. زلزلہ آئے تو سب سے پہلے پرندے اٹھتے ہیں، آدمیوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے سائنسی طور پر کشف. تو ان بزرگوں کو کشف نہیں ہوا،
تو آج کے دور کے بہت سارے ہمارے مہربان ہمارے بھائی ہیں تو بڑے عجیب و غریب کشف ہو رہے ہیں، عجیب و غریب، یہ گمراہ ہیں، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ان سے نفرت کرتے ہیں، اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی اہل بیت کا گستاخ ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ اب اگلی بات میں نہیں کہتا، جو کسی پر تہمت لگائے وہ اللہ جانے اور وہ جانے، میں کسی مسلمان پر لعنت نہیں بھیجتا، منع کیا گیا حدیث میں کہ کسی مسلمان پر آپ لعنت نہ کریں، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو حسن اور حسین سے، سیدنا علی سے، سیدہ فاطمہ سے محبت نہ کرے اور ان کا بوجھ دل میں رکھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ان کی محبت کے بغیر۔ حضور فرما رہے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت فرما، بات ختم ہو گئی۔ اور جو ان سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ باقی اب کوئی آدمی کراؤ کہہ دے تو میں جو کہتا ہوں بٹ آئی تھنک، بھائی بٹ آئی تھنک قرآن میں نہیں ہے، بٹ آئی تھنک حدیث میں نہیں ہے، آپ کی تھنکنگ ہے، آپ کا نظریہ ہے، آپ کے محسوسات ہے۔ اتنا کشٹ تو آپ کو بھی ہو جاتا ہے، یار بندے نے میں تو دیکھے نا دیکھ لیں ٹھیک کوئی نہیں، ہو جاتا ہے کشٹ جی میں دیکھے نا میں کو گڑبڑ ہے میں کو ہاتھ کرے سی یہ یار ملیندہ پہ نا ان دی اکھ تے ان دی زبان یہ ملتے نہیں پہ آپس دے جا کہیں بے صاحب پہ دال کو بھائی کیا کریں، یہ تجربے کی بنیاد پر ہوتا ہے جو بزرگ بتاتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے کشٹ مجھے ہوئے ہیں، میں ولی بن گیا ہوں، یہ تو بڑا اونچا مقام ہے اللہ کا ولی بننا۔ اللہ بنا دے آپ کو بھی مجھے بھی اپنا دوست بنا لے۔ میں بیٹھا ہوا تھا دار بنی ہاشم میں، میں نے بیٹھے بیٹھے نا ایسے میرے ذہن میں آیا، ہمارے ایک دوست ہیں وہ عزیز ہوٹل کے پاس رہتے ہیں، یہ نا وہ مجھے ملنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، یہ ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، یہ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیں، اسٹارٹ کیا، یہ چلتے چلتے عزیز ہوٹل چوک کراس کیا، یہ چلتے چلتے بامنگی چوک پہ آ گئے۔ اب میں اپنے ماحول سے بے خبر تھا اس وقت، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کون بیٹھا ہے یا کون مجھے دیکھ رہا ہے، کیا میرا ذہن ادھر ہی لگا ہوا تھا کہ یہ اب جو ہے وہ نشتر ہاسپٹل کے پاس آ گیا، یہ جیمس نے کراس کی، سیامن پٹی، ایم ڈی اے چوک، یہ مہربان کالونی میں داخل ہوا اور یہ میرے دروازے پہ آ گیا، کھٹک سے دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ فرمائیں ولیلہ بن گیا۔ اچھا میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا بڑے بیسکلو دوست ہیں، میں نے کہا اے دسا یار سارے جو ولی کون ہے، میں ایویں گال کی تفصیل نہیں دستی، وہ آ کے شاہ جی جڑا پہلے پہنچ منجے وہ بنی، میں کہ وال تو ولی کون کیا ہے بھائی، ان چیزوں کا عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، محسوسات ہیں انسان سے، محسوس کرتا ہے انسان۔ اب یقین فرمائیں 20 لوگوں کو دیکھا، دل میں نہیں اترے، میں نے کہا یہ بندہ بس اللہ رحم کرے، خطرہ ہے مجھے۔ دوستوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، 2 مہینے گزرے ہیں بندہ انہوں نے حق کر۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے، پتہ نہیں میں بتاتا نہیں سکتی، ہمارے حضرت پیر یہ طور محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے، مولوی صاحب کو گڑبڑیشن کر رہے تھے، انہوں نے نا بیٹھے بیٹھے دوستوں میں کہا کہ بھائی راتوں رات جو ہے نا ایک مولوی صاحب بھاگ جائیں گے یار، راتوں رات بھاگ جائیں گے، اور وہ بڑی خدمت کر رہے تھے، بڑا پیار بڑا احترام، جوتے جوتے کر رہے تھے، کھانا لا رہے تھے۔ انہوں نے ایسے ہی ایک جملہ جو ہے نا بغیر تعین کیے کہ ایک مولوی صاحب راتوں رات غائب ہو جائے، اور اللہ کی شان تعجب کے بعد مولوی صاحب نے سامان اٹھایا اور بھاگ گئے۔ سویرے کا آقا جی پیر سے کمال کا کرامت ہے، ایسا کوئی کشف ہے۔ میں جو کراچی گیا تھا تو بارش آ گئی، میں کبھی کہ بس آپ آئے ہیں تو بارش ہو گئی، جیسے آپ کی کرامت ہے، مگر مجھے بھی یہ تھا میری وجہ سے بارش ہوئی، یہ شکر ہے بارش میرے خاطر پاتی تو بیڑا کام نہیں پا رہا۔
اس میں آئے ہوتے ایک جناب ایک کم ٹھیک ہے. میں ساؤتھ افریقہ گیا تو وہ نیلسن منڈیلا جو ہے نا اس کا انتقال ہو گیا. یہ شکر ہے کہ میں نے کھا نہیں پایا تو آئے گا عمر. تو بس بھائی واقعات جو ہے نا یہ ایمانیات ان کے ساتھ عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تاریخی واقعات ہے ہاں جو واقعات قرآن میں ہیں جو حدیث میں ہیں جن کی مناسبت سے آیتیں اتری ہیں جن کی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ ہمارے عقائد میں ہے وہ عقیدہ ہے. جو تاریخیں جو کتابیں ہم نے لکھی ہیں اس میں کوئی بات بڑی غلط بھی ہو سکتی ہے ہمارا تجزیہ بھی غلط ہو سکتا ہے ہماری تحقیق بھی غلط ہو سکتی ہے اس میں کون سا مسئلہ ہے. انہوں نے حضرت صاحب نے لکھا تو حضرت صاحب نے غلط لکھا بھائی حضرت صاحب کی یہ تحقیق ہے انہوں نے نیت ہوتی تو شبہ کیا نہیں سکتا انہوں نے صحیح نیت نہ لکھے جڑا کو حضرت صاحب نے جس بھی حضرت نے جس بھی بزرگ نے کوئی بات لکھی ہے اس نے صحیح نیت خلوص کے ساتھ لکھی نیت پر تو ہم کسی کے شبہ نہیں کرتے لیکن وہی بات دوسرے بزرگ نے لکھی ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے. اب کس کے خلوص کو شک کرو گے دونوں مخلص ہیں اپنا اپنا تجزیہ ہے. ایسے ہی اجتہاد ہے صحابہ کے اندر ایک اجتہاد حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ ایک اجتہاد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور وہی اجتہاد ام المومنین سید عائشہ صدیقہ جو اہل بیت ہے انہوں نے فرمایا وہ حضرت علی کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور یہی اجتہاد حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حضرت علی کے ساتھ نہیں تھے صفین میں وہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے 55,000 صحابہ ہیں وہاں وہ ان کے ساتھ وہ کہتے تھے آپ کے موقف سے مجھے اتفاق نہیں وہی کہہ سکتے تھے ایمان پر اختلاف ہوا انتظامی ایمان. تو صحابہ نے اپنے اختلافات آپس میں ہی ایک دوسرے کو کہہ سن کے ختم کر لیا اور صلح کر دی. ایک دوسرے کو جو کہنا تھا ایک دوسرے کی غلطی پر جس کو جو تنبیہ کرنی تھی اس کو مطلع کرنا تھا کر دیا انہوں نے اصلاح کر دی ختم ہو گئی بات. اب ہم باہر سے بیٹھ کے صحابہ کی غلطیاں شمار کریں اما عائشہ کی غلطیاں شمار کریں دیکھنے والوں نے لکھ دیا ان کا گھر سے باہر نکلنا آئین شرافت کے خلاف ہے زندگی ملک میں یعنی آئین شرافت ہمیں معلوم ہو گیا 1400 سال کے بعد اما عائشہ ام المومنین جس کے بستر پر وہی آئی ہے قرآن اترا اس کو آئین شرافت اس کو معلوم نہیں ہے. اما عائشہ بھی تو اہل بیت میں ہیں تو باہر سے نہیں ہے اس کو معلوم نہیں ہے شرافت کا کتنا خوفناک نکلا ہے. آئین شرافت کے خلاف وہ اپنے بیٹے کے قصاص کے لیے مطالبہ لے کر باہر آئے. تو صحابہ پر یہ باہر سے آوازیں کسنا بند کرو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ہاتھوں کو ان کے خلاف استعمال ہونے سے محفوظ رکھا ہمارے ہاتھ ملوث نہیں ہوئے کہ ہم نے ان پر ہاتھ اٹھایا. تو جب اللہ نے اس سے ہمیں بچا لیا کہ ہم اس دور میں نہیں تھے تو اپنی زبانوں کو بند کرو اپنی زبانوں کو ملوث نہ کرو ان کے خلاف. بس بھائی اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے اور حضور کے اہل بیت امہات المومنین کی محبت حضور کی بنات طاہرات کی محبت حضور کے نواسوں سیدنا حسن و حسین علی زینبی اور حسن حسین کے ایک تیسرے بھائی بھی تھے بالکل بچپن میں فوت ہو گئے حضرت محسن جیسے محسن لکھتے ہیں بولا محسن جاتا ہے ان کی حضور نے نام رکھا ان کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حسن بھی حضور نے رکھا حسین بھی حضور نے رکھا محسن بھی حضور نے رکھا. اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے. حضرت حسین کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے خدا کی لعنتوں کا مستحق ہے. بہت بڑا ظلم ہوا پورا خاندان رسول جو ہے وہ قتل کر دیا تباہ و برباد کر دیا خاندان کو. تو وہ خود ان کی آخرت تباہ و برباد ہو گئی. ان کے درجات تو بلند ہو گئے اتنے بلند ہوئے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن وہ اسفل الصابرین میں تھے جنہوں نے ظلم کیا ہے جو بھی ہے اللہ جانتا ہے. اللہ اس کو خود نمٹے گا. ہم کیا نمٹ سکتے ہیں ہمارے ہم ہوتے تو ہمارے ہاتھ لگ جاتا کوئی تو ہم چھوڑتے اس کو ہم تو نہیں چھوڑتے.
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.